بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تو عامل کے سبق اجرا اور تراکیب میں خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، حروف جارہ کے بارے میں ہمارا سبق چل رہا تھا۔ آج ہم نے تا کے بارے میں پڑھنا ہے۔ حروف جارہ میں تا بھی ایک حرف جار ہے۔ اب یہ کس معنی کے لیے آتی ہے؟ اس کا شرح میں تو عامل میں ایک معنی بیان کیا ہے کہ یہ صرف قسم کے لیے آتی ہے۔ تا کس چیز کے لیے آتی ہے؟ قسم کے لیے۔ شروع والی عبارت دیکھیں، وَالتَّاءُ لِلْقَسْمِ، اور تا جو ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے۔ ایک معنی یہاں بیان کیا ہے، اور اس کا ایک قاعدہ بتا رہے ہیں کہ جو تا قسم کی ہے یہ صرف اسم ظاہر پر، اور اسم ظاہر میں بھی اسم جلالت پر داخل ہوتی ہے۔ پیچھے ہم نے واو کے بارے میں پڑھا تھا، وہ اسم ظاہر پر داخل ہوتی ہے، جو بھی اسم ظاہر ہو۔ اور یہ جو تا ہے، تا قسم کی، یہ صرف اسم جلالت پر داخل ہوتی ہے۔ وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَىٰ اسم اللہ تعالی، یہ داخل نہیں ہوتی مگر صرف اسم جلالت پر ہی داخل ہوتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہوئی ہے، جیسے نحو تاللہ لأضربن زیدن، یہ مثال دی ہوئی ہے۔ تو یہاں آج کا ہمارا اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد قسم کے قواعد بتا رہے ہیں، قسم کے متعلق، جواب قسم کے متعلق قواعد بتائیں گے، وہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہے، یہ سبق ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم ترکیب اور اجرا کریں گے، جو قواعد ہوں گے وہ بیان کریں گے۔ اب عبارت اور ترجمہ سن لیں۔ وَالتَّاءُ لِلْقَسْمِ، اور تا قسم کے لیے آتا ہے، اور تا قسم کے لیے آتی ہے۔ وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَىٰ اسم اللہ تعالی، اور یہ داخل نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ کے نام پر، یعنی اسم جلالت پر داخل ہوتی ہے تا۔ جیسے اس کی مثال تاللہ لأضربن زیدن کی مثل ہے، اور اس مثال کا کیا ترجمہ ہوگا کہ اللہ کی قسم میں ضرور زید کو ماروں گا، زید کو میں ضرور ماروں گا۔ یہ ہمارا عبارت اور ترجمہ ہو گیا۔ اب ترکیب دیکھیں۔ وَالتَّاءُ لِلْقَسْمِ، واو جو ہے یہ جملے کے شروع میں آ رہی ہے، وا استئنافیہ ہوگی، اور الطاء، اب یہاں لفظ مراد ہے تا، اور معرفہ بھی ہے۔ یہ قاعدہ بھی لگ سکتا ہے کہ الطاء معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، تو معرفہ کو مبتدا بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو جار مجرور ہوتا ہے اس کو کسی کے متعلق کر کے خبر بنایا جاتا ہے۔ تو وہ استنافیہ ہو جائے گی، استنافیہ۔ الطاء مبتدا، لام جار، قسمی مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائیں گے۔ ظرف مستقر ہوں گے، ثابتتن کے متعلق ہوں گے۔ ثابتتن اسم فاعل ہے یا ضمیر فاعل؟ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائیں گے۔ جی ہماری ایک ترکیب ہو گئی۔ دوسری ترکیب دیکھیں، وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَىٰ اسم اللہ تعالی۔ اب وہ شروع میں آ رہی ہے، وہ استنافیہ ہوگی، ہے ضمیر ہے، ضمیر مرفوع منفصل۔ اب جب یہ ضمیر آئے اور اس کے بعد جملہ آئے تو ضمیر کو شروع میں آ جائے، ضمیر منفصل مرفوع منفصل کی، تو اس کو مبتدا بنایا جاتا ہے۔ تو اس ضمیر کو مبتدا بنائیں گے، اس ہے ضمیر کو مبتدا بنائیں گے، اور بعد والے جملے کو خبر بنائیں گے۔ تو ہے ضمیر مبتدا ہو جائے گی، یہ جملہ ہے، یہ فعل ہے۔ لا تدخلوا یہ فعل نفی ہے، فعل مضارع منفی ہے، اور باب یہ نصر ینصر سے ہے، داخلہ یدخل، اور یہ صیغہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصر ینصر۔ لا تدخل فعل ہو جائے گا، اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہوگی، ہر فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے تو اس کا فاعل ضمیر ہوگی، ہے ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گی۔ الا حرف استثناء ہے، الا جار ہے، الا حرف جار، اسم یہ نکرہ ہے، اللہ اسم جلالت معرفہ ہے۔ اب پہلے نکرہ آ جائے اس کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف بناتے ہیں، معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو یہاں اسم مضاف ہو جائے گا، اللہ اسم جلالت پیچھے کے لیے تو مضاف الیہ ہے، لیکن اللہ اسم جلالت کے بعد تعالی آ رہا ہے، اور تعالی کے بارے میں یہ قاعدہ کئی بار گزرا ہے کہ تعالی فعل ہو اور اس سے پہلے اللہ اسم جلالت آ جائے، یا ہو ضمیر آ جائے جو اسم جلالت کی طرف لوٹ رہی ہو، تو اس ہو ضمیر کو ذوالحال یا اللہ اسم جلالت کو ذوالحال اور تعالی کو حال بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ اسم جلالت پہلے ذوالحال ہو جائے گا،
تعالی یہ فعل ہے، یہ صیغہ بھی کئی بار آیا تو میں نے بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں. تعالی فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا حال. اللہ اسم جلالت یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا اسم کا، اس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور. اب جار مجرور مل کر یہ ظرف مستثنیٰ مفرغ ہو کر ظرف لغو بن جائیں گے. مستثنیٰ مفرغ اس لیے کہ مستثنیٰ منہم پیچھے مذکور نہیں ہے تو یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر ظرف لغو بن جائے گا. اب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر ہے یا مبتدا کی خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا. یہ پورے ہمارے جملے کی ترکیب ہو چکی ہے. اب آگے مثال کی دیکھیں، مثال نحو تاللہ لأضربن دیدن. جہاں بھی نحو آیا تو اس کی دو طرح ترکیب ہم نے کی ہے، تو یہاں بھی دو طرح ترکیب ہوگی. نحو مضاف آگے پورا جملہ مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مثال مبتدا کی خبر، مثال مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گی. دوسری ترکیب یہ ہوگی تاللہ، تا حرف جار ہے اور قسم کے لیے آیا ہوا ہے، اللہ اسم جلالت مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوں گے. جہاں بھی قسم کا حرف آ جائے نا، قسم والا حرف، تو اس سے پہلے اقسم فعل نکالتے ہیں. تو اقسم فعل ہم نکالیں گے، انا ضمیر فاعل ہے اقسم فعل میں، فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر قسم بن جائے گا. اور لا اضربن یہ فعل ہے، فعل مضارع، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، تو یہ فعل ہو جائے گا. اس میں انا ضمیر یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے تو انا ضمیر اس میں اس کا فاعل بن جائے گی اور زیدن مفعول بن جائے گی. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب قسم بن جائے گی. وہ قسم اور یہ جواب قسم، اس کو بس ملایا نہیں جاتا. تو یہ ہماری ترکیب مکمل ہو چکی ہے وطا کی. تو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ جو جواب قسم کے متعلق قواعد بتا رہے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں اس کو بیان کیا جائے گا. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.